السلام علیکم کلاس 7 مسز راشدہ عمران فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے آپ سے مخاطب ہیں۔ کلاس آج مورخہ 12 اپریل اور پیر کا دن ہے، اور کلاس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کی وجہ سے ایک بار پھر ہمیں یہ مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم آن لائن لرننگ کی طرف آئے ہیں، اور اب آپ لوگوں کو بھی بہت الرٹ رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، احتیاط بھی کرنی ہے، اور باہر نکلتے ہوئے خصوصی طور پر اپنا بہت خیال رکھیے، ماسک وغیرہ کا، سینیٹائزر کا استعمال رکھیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیجیے کہ اللہ پاک یہ وقت جلدی سے ہم پر گزار دے اور ہم سب کو محفوظ رکھے، اور پھر حالات نارمل ہو جائیں، ہم ایک بار پھر دوبارہ سے فزیکل کلاسز کی طرف چلیں۔ لیکن کلاس جیسا کہ ابھی ٹائم ہے ہمیں آن لائن کلاسز لینی ہے، اور آج ہم ایک نئے سبق کی ابتدا کر رہے ہیں، اور وہ سبق ہے املی کا درخت۔ کلاس آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی کتابیں کھول لیجئے، صفحہ نمبر 16 آپ کا سبق ہے املی کا درخت۔ اور کلاس اس میں آپ کو سب سے پہلے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سبق کی ریڈنگ کریں گے، آپ لوگ پینسل ہاتھ میں لے کے بیٹھیں گے اور اس کے مشکل الفاظ انڈر لائن کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو ایکسپلین بھی کروں گی، الفاظ معنی لکھواؤں گی، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہم اس کے مشقی سوالات کی جانب چلیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں، سبق ہے املی کا درخت، اور اس کی ہم ریڈنگ اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک پرانا درخت تھا، وہ بہار کے موسم میں ہرا بھرا ہو جاتا، بڑا مسافر نواز تھا، تھکے ماندے مسافر اس کے سائے میں دم لیتے، کبھی کبھی کارواں یا بنجاروں کا گروہ بھی اس کے سائے میں آ کر ٹھہر جاتا، وہ قریب کے جوہڑ میں نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے، خود اینٹیں پتھر جوڑ کر چولہے بناتے، کھانا پکاتے، کھا پی کر سو جاتے، اور تڑکے سویرے اپنا سامان بیلوں پر لاد کر کوچ کر جاتے۔ یہ درخت گاؤں والوں کو بہت عزیز تھا، گاؤں کے لڑکے بالے شام کو اس کے قریب ہی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلتے اور شام ہونے پر گھر واپس چلے جاتے۔ چاندنی راتوں میں یہ کھیل رات کو بھی جاری رہتے، جب اس درخت میں پھول آتے اور پھل لگنا شروع ہوتا تو بچے پتھر مار کر گراتے اور کھٹے کٹارے مزے لے کر کھاتے۔ گاؤں کے مکھیا بھی کبھی کبھی اس کے سائے میں آ کر بیٹھتے اور گاؤں کے معاملات میں مشورہ کرتے۔ کوہن سال افراد کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا کے بقول ان کے وقتوں میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا، نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں۔ دوسرے دیہات والے بھی اس گاؤں کا اتا پتہ بتاتے وقت اسی کا نشان دیتے۔ کلاس اب اس کو ہم تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ سب سے پہلے تو آپ الفاظ کے معنی نوٹ ڈاؤن کر لیجئے، یہ جیسے کہ آپ بورڈ پر دیکھ رہے ہیں کہ الفاظ جو مشکل الفاظ اس سبق میں آئیں گے وہ میں نے یہاں بورڈ پر لکھ دیے ہیں، اور آپ کو چاہیے کہ اپنی کاپی میں اتار لیں۔ آپ لوگ اس وقت میں پڑھ کر ایکسپلین کر رہی ہوں۔ پہلا لفظ ہے انتشار۔ انتشار کے معنی ہیں افراتفری، بے چینی، ٹھیک ہے، کسی جگہ جب انتشار پھیل جاتا ہے تو لوگوں میں افراتفری اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں، پرانے وقتوں میں لوگ جو تھے وہ قافلوں کی صورت میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے تھے، تو ان قافلوں کو کارواں بھی کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ کارواں جو تھا وہ منزل کی طرف رواں دواں ہوتا تھا، اور مختلف لوگ جو تھے مل کر ایک اپنا سفر طے کرتے تھے، اسے کارواں کہتے تھے، قافلہ یعنی۔ نفاق کہتے ہیں نا اتفاقی، متحد نہ رہنا، نا اتفاقی سے کام لینا، متحد نہ رہنا، اسے نفاق کہتے ہیں۔ ضعف کہتے ہیں کلاس کمزوری کو، کہ ضعف کا مطلب جیسے بڑھاپے میں انسانوں میں کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، ضعف پیدا ہو جاتا ہے، اسی لیے اس شخص کو ہم ضعیف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ضعف کا مطلب کمزوری اور ضعیف کا مطلب کمزور انسان۔ اقتدار کہتے ہیں حکومت کو، ٹھیک ہے، کسی چیز پر حکومت ہو، اس کا حکم چل رہا ہو، اس کا کہنا سنا جا رہا ہو، اس کا حکم سب مان رہے ہو تو ہم کہیں گے یہ اقتدار میں ہے، ٹھیک ہے۔ اقتدار کا مطلب حکومت۔ کوہن سال، کوہن سال کہتے ہیں پرانے زمانے کو، یعنی پرانے وقتوں کا، پرانے زمانے کے لوگ، پرانے زمانے کی باتیں
کوہن سال کا مطلب پرانے وقتوں کا. کوچ کر جانا کا مطلب چھوڑ جانا یا روانہ ہو جانا. ٹھیک ہے، اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جانا، کوچ کر جانا، چھوڑ جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، انتقال ہو جانا، یہ سب کوچ کر جانے کے معنی. بنجارہ کہتے ہیں خانہ بدوشوں کو، جو ایک ایسے افراد آپ نے دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں دنیا میں وہ ایک جگہ گھر پہ ایک جگہ ٹک کر نہیں رہتے، گھر بنا کر نہیں رہتے، بلکہ وہ ہر وقت جو ہے ان کا سامان جو ہے بس وہ سواریوں پر ہوتا ہے اور وہ ایک جگہ کچھ ٹائم گزارتے ہیں، پھر فوراً دوسری منزل کی طرف کوچ کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ کہلاتے ہیں بنجارے یا خانہ بدوش. خانہ بدوش یعنی اپنی تلاش معاش میں، اپنے روزگار کی تلاش میں، یا اپنے کھانے پینے خوراک کی غذا کے تلاش میں جو ایک جگہ گھر بنا کر نہ رہیں اور جو ہے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف سفر میں رہیں ہمیشہ، انہیں ہم بنجارہ یا خانہ بدوش کہتے ہیں. چوپال کہتے ہیں کلاس بیٹھک یا بیٹھنے کی جگہ کو. ٹھیک ہے، چوپال اسے ہم جیسے آپ کا بیٹھک گھر میں بھی بیٹھک ہوتی ہے جسے آپ ڈرائنگ روم کہتے ہیں، جب گاؤں میں جب بہت سارے افراد ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو اسے چوپال کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بیٹھک چوپال یہ گاؤں میں خاص طور پر، شہروں میں بھی اور گاؤں میں بھی، گاؤں میں خصوصاً جو ہے وہ بیٹھنے کی بیٹھک کی جگہ کو چوپال کہتے ہیں. مکھیا، مکھیا کہتے ہیں گاؤں کا چودھری، جو بڑا ہو گاؤں کا، جہاں اس کا حکم چلتا ہو، جہاں وہ اس کی سب سنتے ہوں، تو اسے مکھیا کہتے ہیں یا گاؤں کا چودھری. کوسنا کا مطلب برا بھلا کہنا، کوسے دینا، کوسنا اس کسی کے لیے برا چاہنا، اس کو برا بھلا کہنا. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بری عادت، لیکن بہرحال اس کو کوسنے کو برا بھلا کہتے ہیں. کھلبلی، کھلبلی کا مطلب انسان کے اندر ایک دم سے بے چینی، اضطراب کی کیفیت پیدا ہو جائے. سب کھلبلی مچ گئی، بے چینی پیدا ہو گئی، لوگوں میں اضطراب کی کیفیت پیدا ہو گئی، سب لوگ جو تھے وہ پریشان ہو گئے. ٹھیک ہے، کھلبلی کا مطلب اضطراب یا بے چینی. اگلا لفظ جیسا کہ آپ کلاس بورڈ پر دیکھ رہے ہیں، مقدم. مقدم کا مطلب ترجیح میں کسی چیز کو اوپر رکھنا، مقدم رکھنا. ٹھیک ہے، ترجیحاً پہلے، یعنی ترجیح کے لحاظ سے پرائرٹی پر اوپر. اگلا لفظ ہے کلاس دوش. دوش کا مطلب ہے ذمہ، ذمہ داری، ذمہ. اور اگلا لفظ ہے تامل کا مطلب پس و پیش کرنا، ہیسیٹیٹ کرنا، تامل کرنا. ٹھیک ہے، یا کہتے ہیں کہ اس نے میری درخواست قبول کرنے میں ذرا تامل نہیں کیا، یعنی ذرا سا بھی اس نے نہیں سوچا، پس و پیش نہیں کیا، ذرا سا بھی ہیسیٹیٹ نہیں کیا، فوراً میری درخواست قبول کر لی. ٹھیک ہے، اس طرح سے کہتے ہیں نا. اس طرح سے تامل کا مطلب کہ پس و پیش، کسی طرح کی ہیسیٹیشن ہو انسان میں. تو کلاس یہ تو ہو گئے الفاظ معنی. اب آ جائیے اس پیراگراف کی جو میں نے کہ اب یہ ریڈنگ کیا، اس کی تھوڑی سی ہم آپ کو وضاحت سمجھا دیں. تو اس سبق میں دیکھیے بتا رہے ہیں لکھنے والے جو مصنف ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ان کے گاؤں سے تھوڑے فاصلے پر، گاؤں سے باہر تھوڑے فاصلے پر املی کا ایک درخت تھا، ایک پرانا سا درخت. اور وہ ویسے تو ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن کیا ہے باہر کے موسم میں وہ خوب ہرا بھرا ہو جاتا تھا. ٹھیک ہے، اور وہ مسافر نواز تھا، یعنی بڑا مسافروں کو ایک طرح سے اس سے توازے حاصل تھی. اکثر مسافر جو تھے وہ تھکے ہارے جو تھے وہ آ کر اس کے نیچے آرام کرتے، تھوڑا سا سفر کی تھکن اتارتے اور پھر اس کے سائے میں دم لیتے، منہ ہاتھ دھو کر تھوڑا سا لیٹ جاتے، آرام سستاتے، آرام کر کے پھر اپنے آگے سفر کی طرف روانہ ہوتے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی کیا ہوتا تھا کہ یہاں بنجاروں یعنی خانہ بدوشوں کا کوئی گروہ بھی آ کر اس کے سائے میں ٹھہر جاتا تھا، اور وہ قریب کا جو جوہر تھا اس میں خوب نہاتے دھوتے، اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے، اور پھر خود اینٹیں پتھر جوڑ کے چولہے بناتے، لکڑیوں سے کھانا پکاتے چولہا بنا کے، اور کھا پی کر پھر رات گزارتے، سو جاتے، اور صبح سویرے تڑکے کا مطلب سورج نکلتے ہی اپنے سامان کو بیلوں پر لاد کر، اپنی سواریوں پر لاد کر یہاں سے اگلی منزل کی طرف روانہ ہو جاتے. یہ درخت گاؤں والوں کو بھی بہت عزیز تھا، یعنی بہت وہ اس کی قدر کرتے تھے. گاؤں کے لوگ، لڑکے جو تھے وہ ٹین ایجرز جو تھے
تھے لڑکے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ گاؤں سے باہر آ کر اس کے قریبی کبڈی یا کوئی دوسرا کھیل کھیلا کرتے، اور پھر شام ہوتے ہی وہ اپنے گھروں کو واپس چلے جاتے۔ جب چاندنی راتیں ہوتی تو آپ کو پتہ ہے کہ چاندنی راتوں میں روشنی بڑھ جاتی ہے، اور پھر یہ کھیل جو تھا بچوں کا یہ رات کو بھی جاری رہتا۔ اور جب درخت پر پھول آتے اور اس کے املی کے درخت میں ظاہر کٹاریں لگتی ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، تو بچے پتھر مار مار کے کٹاریں توڑتے اور پھر خوب مزے لے لے کے اس پہ نمک مرچ چھڑک کے اس کو مزے لے لے کے خوب کھٹی کٹاریں کھاتے۔ گاؤں کی جو چودھری اور مکھیا تھے وہ بھی کبھی کبھی اس کے نیچے آ کر بیٹھتے، اور گاؤں کے معاملات میں ایک دوسرے سے جب مشورہ کرنا ہوتا، کوئی سیٹلمنٹ ہوتی، کوئی مسئلے حل کرنے ہوتے، تو اس کے بارے میں بھی ایک دوسرے سے مشورہ کرنے کے لیے اس کے نیچے بیٹھ کر یہ کام کیا کرتے تھے۔ پرانے وقت کہن سال افراد کا، یعنی پرانے وقتوں کے لوگوں کا، پرانے زمانے کے لوگوں کا کہنا تھا کہ ان کے باپ دادا، یعنی یہ ان کے بھی باپ دادا کے زمانے میں بھی یہ درخت ایسا ہی تھا، یعنی یہ درخت بہت پرانا تھا اور یہ کئی نسلیں اس نے دیکھی تھی۔ نہ جانے اس نے گاؤں کی کتنی نسلیں دیکھی تھیں، یعنی کوئی واضح نہیں تھا کہ یہ درخت کتنا پرانا ہے، کوئی ایگزیکٹ نہیں بتا پاتا تھا، لیکن بہرحال یہ بات طے تھی کہ یہ درخت بہت پرانا ہے اور اس نے گاؤں میں کئی لوگوں کی کئی نسلیں دیکھی تھی۔ اور اکثر کیا ہوتا تھا کہ دوسرے دیہات والے بھی گاؤں کا اتا پتہ دیتے وقت اپنے گاؤں کا جیسے ایڈریس بتانا ہوتا تھا، تو وہ دوسرے لوگوں کو گاؤں سے باہر والے لوگوں کو جب اپنے گاؤں کا ایڈریس سمجھانا ہوتا تھا تو گاؤں والے اس املی کے درخت کی نشانی بھی بتایا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے کلاس، یہ ہو گیا آپ کا آج کا سبق، اور اس میں ہم نے آج سبق کی آپ کو ریڈنگ کروائی اور اس کی تھوڑی سی ہلکی پھلکی وضاحت بھی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم نے آپ کو اس کے مشکل الفاظ کے معنی لکھوائے ہیں۔ تو کلاس آج کا آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ اس کی خوش خطی کیجیے گا، اور اس کے جو میں نے الفاظ معنی آپ کو بورڈ پہ لکھوائے ہیں ان کو آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنا کام بالکل اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے۔ اور جیسے ہی میں آپ سے کاپیز چیکنگ کے لیے منگواؤں گی تو آپ کو اسکول بھیجنی ہوں گی کاپیز۔ ٹھیک ہے کلاس، تو آج کا آپ کا یونٹ کا ٹائم ختم ہوا۔ مسز راشدہ عمران کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔